السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی خوبصورت ہے، مگر کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں اس زندگی کا سکون چھین لیتی ہیں، خاص طور پر جب بات ہر شوہر اور بیوی کے رشتے کی ہے۔ یہ رشتہ محبت، عزت اور قربانی پر قائم ہوتا ہے، لیکن افسوس بہت سے گھروں میں ہی یہی رشتہ جھگڑوں، ضد اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی شوہر کہتا ہے کہ بیوی بات نہیں سنتی، کبھی بیوی شکایت کرتی ہے کہ شوہر وقت نہیں دیتا، اور یوں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے مسائل میں بدل جاتی ہیں۔ مگر کیا یہ جھگڑے ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں؟ کیا واقعی کوئی راستہ نہیں کہ یہ لڑائیاں ختم ہوں اور سکون واپس آ جائے؟ الحمدللہ، اسلام نے ہمیں ہر مسئلے کا حل دیا ہے۔ قرآن اور حدیث ہمیں شوہر اور بیوی کے رشتے میں محبت، رحمت اور سکون قائم رکھنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ جھگڑوں کی اصل وجوہات کیا ہیں اور ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اسلامی نفسیاتی اور عملی حل کیا ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان گھروں کے لیے ہے جو سکون چاہتے ہیں، جو محبت چاہتے ہیں، جو رحمت چاہتے ہیں۔ تو میرے ساتھ آخر تک رہیے گا، کیونکہ یہ سفر ہوگا نفرت سے محبت تک، جھگڑوں سے سکون تک۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خوبصورت مفید گفتگو۔ آج کا ہمارا موضوع ہر گھر کا موضوع ہے، اور وہ یہ ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے۔ ایک ایسا مسئلہ ہے جو چھوٹے گھروں میں بھی اور بڑے گھروں میں بھی ہے۔ کبھی چھوٹی بات پر ناراضگی ہوتی ہے، کبھی ضد اور انا کی وجہ سے رشتے کمزور ہوتے ہیں، اور کبھی بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ رشتے ٹوٹنے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے ہمیں سکون کا راستہ بتایا ہے۔ قرآن و حدیث میں شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت، رحمت اور سکون کا ذریعہ کہا گیا۔ اس لیے آج ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ جھگڑوں کی وجوہات کیا ہے اور انہیں ختم کرنے کے عملی اور اسلامی حل کیا ہیں۔ جھگڑوں کی جو عام وجوہات ہے، سب سے پہلی وجہ کمیونیکیشن کی کمی ہے۔ اکثر شوہر اپنی بات دل میں رکھتے ہیں، اور اکثر بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ ان کی بات نہیں سنی جاتی۔ جب بات کرنے کا طریقہ غلط ہو تو محبت بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ مالی مسائل ہے۔ کبھی شوہر کہتا ہے خرچہ زیادہ ہے، کبھی بیوی کہتی ہے ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ تیسری وجہ خاندان کی مداخلت ہے۔ یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے۔ ساس، نند یا شوہر کے دوست جب بیچ میں بولیں تو معاملہ خراب ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں ان کا میاں بیوی کے درمیان بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، اگر ان کا بیچ میں ان کی بات نہ ہو۔ چوتھی وجہ ضد اور انا کی ہے۔ میں کیوں مانوں، یہ سوچ رشتے کو توڑ دیتی ہے۔ پانچویں وجہ وقت نہ دینا۔ شوہر موبائل یا کام میں مصروف، بیوی گھر کے کام میں، اور دونوں ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جب نظر انداز ہوں تو بڑی لڑائی میں بدل جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی لیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کا مقصد سکون ہے، جھگڑا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، یعنی اصل اچھائی انسان کی گھر والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اس سے شوہروں کو نصیحت ملتی ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی اور محبت کرے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سیتے، جوتے خود مرمت کرتے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ محبت خدمت سے بڑھتی ہے، جھگڑے سے نہیں۔ جھگڑوں کو ختم کرنے کے عملی حل کیا ہیں؟ سب سے پہلا حل ہے بات چیت۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو خاموش رہنے کی بجائے محبت سے بات کریں۔ دوسرا حل ہے غصے کو قابو میں رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ تیسرا حل، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ شوہر بیوی کو کم تر نہ سمجھے، بیوی شوہر کو بوجھ نہ سمجھے۔ چوتھا حل، مالی معاملات میں صاف گوئی۔ اگر آمدنی کم ہے تو بیوی کو حقیقت بتائیں، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور فضول خرچی نہ کرے۔ پانچواں حل، وقت دینا۔ روزانہ کچھ وقت صرف شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گزاریں۔ چھٹا حل کیا ہے؟ بچوں کے سامنے کبھی جھگڑا نہ کریں، کیونکہ بچے سیکھتے ہیں اور ان کی تربیت متاثر ہوتی ہے۔ ساتواں حل کیا ہے؟ معافی مانگنا سیکھیں۔ مثالیں اور کہانیاں بہت ساری ہیں ہمارے پاس۔ ایک شوہر ہمیشہ بیوی سے الجھتا تھا،
بیوی ہر بات کا جواب دیتی تھی۔ ایک دن دونوں کے درمیان سخت جھگڑا ہوا۔ بیوی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خاموشی سے برداشت کرے گی۔ جب شوہر نے دیکھا کہ بیوی جواب نہیں دیتی تو اسے خود احساس ہوا کہ کچھ دن بعد دونوں نے مل کر معافی مانگی اور سکون واپس آ گیا۔ شوہر کی آمدنی کم تھی لیکن بیوی ہمیشہ کہتی اللہ برکت دے گا، کبھی شکایت نہیں کری کی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے واقعی برکت دی اور ان کا رشتہ بھی مضبوط رہا۔ تیسری مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان کبھی اختلاف ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد کلامی نہیں کی بلکہ محبت سے بات سمجھائی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑے بھی جھگڑ سکتے ہیں لیکن محبت سے حل نکالنا ضروری ہے۔ ماہرین کی رائے کیا ہے؟ جو ماہر نفسیات کے ہیں ماہرین، وہ کہتے ہیں جھگڑوں کی سب سے بڑی وجہ کمیونیکیشن ہے۔ ایک شوہر بیوی کو سنے اور بیوی شوہر کو، تو آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ایک اسلامی اسکالر نے کہا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے اور جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، اس لیے روزانہ کچھ وقت قرآن کے ساتھ گزاریں۔ جھگڑے کی وجوہات ہم سب جانتے ہیں لیکن حل بھی ہمارے پاس ہے، وہ ہے صبر، معافی اور محبت۔ زندگی مختصر ہے، ہر دن جھگڑوں سے ضائع کرنے کی بجائے محبت سے گزاریں۔ اگر شوہر تھوڑا سا جھکے، بیوی تھوڑا سا صبر کرے تو گھر جنت بن سکتا ہے۔ دعا کریں یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون، محبت عطا فرما دے۔ اس میں محبت بڑھانے کے اور بھی کافی ساری مثالیں ہیں۔ شوہر بیوی کو تحفہ دے، چاہے چھوٹا سا ہو، بیوی شوہر کی تعریف کرے۔ چھوٹی خوشیاں بانٹنے سے بڑی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی گھومنے جائیں، ماحول بدلنے سے بھی دل بدل جاتے ہیں۔ بیوی شوہر کی پسند کا کھانا بنا لے، شوہر بیوی کی تعریف کر دے، یہ چھوٹی چیزیں بڑے رشتے بچا لیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، تو مسکرائیں، لڑے نہیں۔ جھگڑے کی وجوہات بہت ہیں لیکن حل بھی آسان ہے۔ سب سے بڑا حل صبر، دوسرا محبت، تیسرا معافی۔ اگر شوہر تھوڑا جھک جائے اور بیوی تھوڑا صبر کرے تو گھر جنت بن سکتا ہے۔ جھگڑے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ شوہر بیوی کو اہمیت نہیں دیتا۔ بیوی محسوس کرتی ہے کہ اس کی بات کی قدر نہیں ہو رہی۔ یہ احساس دل میں کڑواہٹ پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات بیوی شوہر کی عزت دوسروں کے سامنے نہیں کرتی، یہ بھی بڑے جھگڑوں کا باعث بنتا ہے۔ کچھ شوہر بیوی کے جذبات کو معمولی سمجھتے ہیں جبکہ بیوی چاہتی ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے۔ بعض اوقات زبان کی سختی بھی لڑائی بڑھا دیتی ہے۔ ایک سخت لفظ کئی دن کے سکون کو تباہ کر دیتا ہے، اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی زبان ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، تو سب سے پہلے زبان کی حفاظت کرے۔ قرآن کہتا ہے اور عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، سورۃ نساء میں آیت نمبر 19 کا یہ ترجمہ ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی حکم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ شوہر کے مقام کی نشاندہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر ظلم کرے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ بیوی شوہر کی عزت کرے اور شوہر بیوی کا خیال رکھے، ہر لحاظ سے، مالی سے بھی۔ دونوں اپنے اپنے حقوق پورے کریں، تب ہی گھر سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی تعریف، اگر کھانا اچھا بنے تو شکریہ ادا کرے، اگر بیوی نے گھر صاف کیا تو اس کی محنت کو سراہا جائے۔ اسی طرح بیوی کو بھی شوہر کی محنت کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر شوہر تھکا ہوا آئے تو اس کے آرام کا خیال رکھے۔ چھوٹی چھوٹی تعریفیں بڑی محبت پیدا کرتی ہیں۔ ایک دن کی تعریف کئی دنوں کا غصہ ختم کر دیتی ہے۔ جھگڑوں سے بچنے کے لیے ہنسی مذاق بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ دوڑ لگاتے تھے۔ یہ سب محبت بڑھانے کے طریقے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اپنے گھروں میں خوشیاں بانٹیں، صرف غصہ اور لڑائی بانٹنے کی بجائے۔ ایک شوہر ہمیشہ گھر آنے میں دیر کرتا تھا۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو میں آپ سب کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ ایک شوہر ہمیشہ گھر آنے میں دیر کرتا تھا، بیوی شکایت کرتی تھی اور دونوں میں جھگڑا ہو جاتا تھا۔ ایک دن شوہر نے فیصلہ کیا کہ وہ بیوی کو حقیقت بتائے گا کہ وہ زیادہ دیر اس لیے لگاتا ہے کہ وہ گھر کے لیے زیادہ کما سکے۔ بیوی نے حقیقت سنی تو اس کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے کہا اگر کم بھی لاؤ مگر وقت پر آؤ۔ تو اس دن کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیا اور جھگڑے ختم ہو گئے۔ ایک بیوی ہر وقت شوہر سے شکایت کرتی تھی، شوہر ہر وقت کہتا میں کیا کروں۔ دونوں کے درمیان محبت کم ہونے لگی۔ ایک دن ایک عالم سے ملاقات ہوئی، عالم نے کہا شکایت محبت کو کم کرتی ہے، شکر محبت کو بڑھاتا ہے۔
بیوی نے شکایت چھوڑ دی، شکر کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شوہر خود اس کے لیے سب کچھ کرنے لگا اور دونوں کا گھر سکون سے گہوارہ بن گیا۔ ماہرین نفسیات جو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ جھگڑے سننے کی کمی سے ہوتے ہیں۔ شوہر سننا نہیں، بیوی سنتی نہیں، شوہر بھی نہیں سنتا، بیوی سنتی نہیں، جبکہ اصل محبت یہی ہے کہ ایک دوسرے کو سن لیا جائے۔ ایک مشہور ماہر نے کہا کہ رشتے کان سے مضبوط ہوتے ہیں، زبان سے نہیں، یعنی سننا زیادہ ضروری ہے، بولنا کم۔ جو شوہر بیوی کو سنتا ہے وہ سب سے کامیاب ہے، اور جو بیوی شوہر کی بات کو برداشت کرتی ہے وہ سب سے کامیاب ہے۔ مزید آپ کو ایک اور مثال دیتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میری بیوی بہت ضدی ہے، دوسرا کہتا ہے میری بیوی بہت شک کرتی ہے۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کیا تم نے کبھی اس سے محبت سے بات کی تو جواب ملا نہیں، زیادہ تر ڈانٹتا ہوں۔ اصل میں جھگڑوں کی وجہ دوسرا نہیں، ہم خود ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رویے کو بدل لیں تو گھر بدل جائے، اگر ہم اپنے الفاظ کو نرم کر لیں تو دل نرم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ بیوی کی غلطی ہو تو شوہر معاف کر دے، شوہر کی غلطی ہو تو بیوی معاف کر دے۔ معافی سے محبت بڑھتی ہے، ضد سے محبت کم ہوتی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی سخت کلامی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برداشت کرو، شاید اس میں کوئی خیر ہو جو تمہیں نہیں معلوم۔ یہ نصیحت ہر شوہر کے لیے ہے۔ شوہر بیوی کو وقت پر سلام کرے، گھر آتے ہی سلام کرنا سنت ہے، اس سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ بیوی شوہر کے کپڑے تیار رکھے، یہ محبت کی علامت ہے۔ دونوں مل کر گھر کا بجٹ بنائیں، یہ شفافیت پیدا کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے والدین کی عزت کریں، سسرال کی برائی نہ کریں، یہ جھگڑوں کا بڑا سبب ہے۔ اگر اختلاف ہو تو تنہائی میں حل کریں، دوسروں کے سامنے نہ کریں۔ طرز گفتگو آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ اگر بیوی کچھ کہنا چاہتی ہے تو نرم لہجے میں کہے، اگر شوہر کچھ کہنا چاہتا ہے تو سختی نہ کرے۔ گفتگو محبت بڑھاتی ہے یا کم کرتی ہے؟ لہجہ ہی سب کچھ بدل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ہمیشہ نرم ہوتا تھا۔ ایک شوہر ہمیشہ غصے میں رہتا تھا، بیوی خاموش رہتی تھی۔ ایک دن بیوی نے کہا آپ کیوں ہر وقت غصے کرتے ہیں؟ شوہر نے کہا یہ میری عادت ہے۔ بیوی نے کہا عادت بدلی جا سکتی ہے محبت سے۔ کچھ عرصے بعد شوہر کا غصہ کم ہو گیا کیونکہ بیوی نے برداشت اور محبت دکھائی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت دل بدل دیتی ہے۔ دن کا آغاز دعا سے کریں، جب شوہر بیوی سے ملے تو مسکرائے، جب بیوی شوہر کو دیکھے تو دعا دے۔ یہ چھوٹی عادتیں بڑی محبت پیدا کرتی ہیں، جھگڑے خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ ایک گھر میں ہر وقت شور تھا، شوہر اور بیوی ہر وقت لڑتے تھے، بچے پریشان تھے۔ ایک دن امام مسجد نے کہا قرآن پڑھو، انہوں نے روزانہ ایک ساتھ قرآن پڑھنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ محبت بڑھ گئی، جھگڑے ختم ہو گئے۔ اب ایک اور بات سنیے، سالگرہ یا خاص دن پر یاد رکھیں، بیوی کو سرپرائز دیں۔ اب یہ ایک دنیاوی بات ہے، اسلام میں یہ سالگرہ وغیرہ نہیں ہے، لیکن لوگ ایک دوسرے کو جیسے یاد رکھتے ہیں یا کوئی ایونٹ بناتے ہیں۔ شوہر کے لیے دعائیں دیں۔ اصل میں سالگرہ یہ ہے جب بھی آئے تو بجائے اس کے کہ آپ پورا وہ پروگرام ماحول بنانے کے، آپ ایک دوسرے کو دعائیں دیں، نفل پڑھیں، ٹھیک ہے؟ شوہر کے لیے دعائیں دیں، ایک دوسرے کی خوابوں کی قدر کریں، کبھی ایک دوسرے کو اکیلا نہ چھوڑیں، مشکل وقت میں ساتھ دیں، خوشی کے وقت میں شکر کریں، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے سامنے پیار کا اظہار کریں۔ یہ سب محبت بڑھانے کے طریقے ہیں۔ شوہر اور بیوی کے جھگڑے فطری ہیں، لیکن اگر برداشت ہو تو ختم ہو جاتے ہیں، اگر محبت ہو تو چھوٹی باتیں بڑی نہیں بنتی، اگر صبر ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے، اگر معافی ہو تو شیطان کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ایمان والے ہیں تو اپنے گھر کو سکون دیں، بیوی کو دعائیں دیں، شوہر کو دعائیں دیں، محبت سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، ہر دن جھگڑوں میں ضائع نہ کریں، ہر دن محبت کے ساتھ گزاریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ گھروں کو جنت بنائے، وہ ہمارے دلوں میں سکون اور رحمت ڈالے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ بات پسند آئے تو اپنی زندگی میں عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ زیادہ گھروں میں سکون آئے، جھگڑے کم ہوں، محبت زیادہ ہو، بچے خوش رہیں گے، والدین خوش رہیں گے اور سب کے گھر جنت بن جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرن۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے گھروں میں بھی سکون اور محبت واپس آ سکے۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک شہر شاید کسی ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔